وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ قارون کہنے لگا مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے، کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو قوت میں اس سے کہیں بڑے ہوئے تھے اور مجمع بھی ان کا زیادہ تھا۔ اہل جرم سے ان کے گناہوں کا سوال نہ کرنا پڑے گا، پھر وہ اپنی آرائش سے اور اپنی برادری کے سامنے نکلا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر وہ بڑے ٹھاٹ و بار سے آرائش سے اپنی برادری کے سامنے نکلا، قارون نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کیا خوب ہوتا ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملتا جیسے کہ قارون کو ملا، واقعی وہ بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ نے دین کا فہم عطا فرمایا تھا وہ ان حریصوں سے کہنے لگے تمہارا ناز ہو، تم دنیا پر کیا لچاتے ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب 1000 درجے بہتر ہے۔ جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر وہ ثواب کامل طور پر اس کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ القصص کی آیات مبارکہ 78، 79 اور 80 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ قارون کو مال و دولت کی اترانے پر، فخر کرنے پر بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگوں نے سمجھایا کہ مال و دولت پر فخر نہ کر، تکبر نہ کر، غرور نہ کر۔ یہ تکبر، یہ غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ دولت تو اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس سے آخرت کی کمائی کی جائے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، نہ یہ کہ اس دولت کے بل بوتے پر فتنہ فساد برپا کیا جائے۔ قارون نے یہ سن کر جواب دیا جو اکثر سرمایہ دار دیتے ہیں، جو دین سے دور، دین سے بے پرواہ لوگ، وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ قارون نے کہا مجھے نصیحت کرنے والے تم کون ہوتے ہو، تم کون ہو، تمہاری کیا اوقات ہے، بس اپنی نصیحت رہنے دو، یہ دولت تو میں نے اپنے علم و ہنر سے کمائی ہے، میں تجارت میں ماہر ہوں، میں ذی علم ہوں، میں تجربہ کار ہوں، میں اس میں کسی کے احسان کی کیا بات ہے، میں مالیات اور معاشیات کا ماہر ہوں،
مجھے جو کچھ ملا ہے میں نے اپنے قوت بازو سے اور علم و ہنر کے ذریعے کمایا ہے، اس میں کسی کا احسان نہیں۔ قارون کی حماقت کا یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ نادان، یہ بیوقوف، یہ احمق یہ نہ سمجھا کہ اللہ اس سے پہلے سرکشوں کو تباہ کر چکا ہے۔ جو تخت و تاج کے مالک تھے، جن کے پاس دولت کے انبار تھے، جن کے پاس لشکر تھے، جن کے پاس بے شمار خزانے تھے، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے آنن فانن چشمے زون میں ان کا تختہ الٹ دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو برباد کر دیا۔ نہ ان کی دولت رہی، نہ ان کی سلطنت رہی، نہ ان کی حکومت رہی، نہ ان کی فوج رہی، سب کچھ لٹ گیا، اور یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں بتلایا گیا جن لوگوں نے گناہ کو گناہ نہ سمجھا، احکام الہی کی نافرمانی کی، اللہ کے رسولوں کے احکامات کو پسے پاش ڈالا، بس وہ ہلاک ہو گئے۔ بلکہ ان کے ارتکاب جرم کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ ان کو جو قیامت کے دن عذاب دیں گے وہ اس عذاب سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون اللہ کا خوف رکھتا ہے، کون اللہ کا خوف نہیں رکھتا، کون اللہ کا شکر گزار ہے، کون اللہ کا ناشکرہ ہے، کون اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہے اور کون طاغوتی طاقتوں کی باتوں کو ماننے والا ہے، کون اللہ کا فرستادہ ہے، کون شیطان کا فرستادہ ہے۔ اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ فرشتے ہر ایک انسان کے ساتھ دو ہیں، دائیں بائیں، وہ ان کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ پھر مجرموں سے سوال کی کیا ضرورت؟ ہاں اگر سوال ہوگا بھی تو جرم ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ آر دلانے کے لیے کہ تم سمجھتے تھے کہ بس یہی دنیا ہے، ہم سے کس نے پوچھنا ہے، شرمندہ کرنے کے لیے سوال کیا جائے گا۔ اور قارون اگر اس مضمون پر نظر کرتا تو ایسی جہالت کی بات نہ کرتا۔ پھر آگے بتلایا گیا ایک دن ایسے اتفاق ہوا کہ قارون نہایت قیمتی پوشاک پہن کر، زر کو برق ہو کر، عمدہ سواری پر سوار ہو کر، اپنے غلاموں کو بیش بہا پوشاکیں پہنائے ہوئے، بڑی شان و شوکت اور ٹپ ٹاپ سے اتراتا ہوا، متکبرانہ انداز سے اکڑتا ہوا نکلا۔ اس کا یہ ٹھاٹ باٹ، یہ اس کی زینت دے کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھرایا، کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا، ہم کو بھی ایسا ساز و سامان ملتا جیسے اس کو قارون کو ملا، جیسا کہ آیات مبارکہ میں پڑھا گیا کہ کاش ہم بھی دنیا میں ایسی ترقی اور عروج حاصل کرتے جو اس قارون کو حاصل ہوا۔ واقعی یہ بڑا صاحب اقبال ہے، یہ بڑا خوش نصیب ہے، یہ بڑے نصیبے والے ہیں، اس کے تو سارے ارمان پورے ہوئے، بڑے مزے اور شان کی زندگی بسر کرتا ہے، جیسے آج کل ہمارے اکثر مسلمان بھی اسی طرح کہتے ہیں، جو بددین قسم کے لوگ ہیں کہ کافر قوموں کی ظاہری ترقیوں کو دیکھ کر وہ لچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں توبہ نعوذ باللہ اسلام فرسودہ ہو چکا ہے، اگر ترقی کرنی ہے ان کافروں کے نقش قدم پر چلو، یورپ کے نقش قدم پر چلو، امریکہ کی بات مانو۔ آج یعنی ایسے لوگ آج بھی پڑھیں، لیکن آخر یہ باتیں، یہ خواہشات یہ کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اگر کام آئے گا تو تقویٰ آئے گا، کام آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کام آئے گا، کام آئے گا تو اللہ کے احکامات کام آئیں گے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا
کہ مال و دولت کو اپنی طاقت، ہنرمندی اور علم کا نتیجہ سمجھنا غلط ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے، میں نے اپنی ہنرمندی سے، میں نے اپنی پلاننگ سے یہ دولت جمع کیا ہے، تو یہ اس کی اس کی غلط فہمی ہے، بلکہ یہ تو اس کو اللہ نے دیا ہے، یہ اس کے لیے آزمائش ہے کہ یہ اس کو کیسے خرچ کرتا ہے۔ یہ خدا داد نعمت ہے اور اس کے ذریعے سے دین اور آخرت کو حاصل کرنا لازم ہے، نہ کہ ظاہری شان و شوکت اور ٹیپ ٹاپ۔ پھر اس میں ان دنیا داروں کی بھی مذمت آ گئی جو دین سے قطع نظر کر کے غیر مسلموں اور بد دینوں کی سی نام نہاد دنیاوی مادی ترقی کے خواہش مند و درپے ہے، اور جس کے اصول میں دن رات سرگرداں ہے، نہ حلال کو دیکھتے ہیں نہ حرام کو دیکھتے ہیں، حال میں مزید بس ہمارا مال اکٹھا ہو جائے، آخر جب آخری وقت آتا ہے یہ سب حسرت رہ جاتی ہے، وہ مال ادھر ہی رہ جاتا ہے، پھر اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جس کے پیچھے دین اور اللہ کے رسول کو اس نے خیر بات کہا، جس کو اس نے قربان کیا، آج وہی چیز اس سے رہ رہی ہے، اور ایسے آج بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آگے قارون کا انجام اور ایسی دنیا کہ جس سے اللہ کی نافرمانی سرزد ہو اور عالم آخرت کی بلائی نصیب نہ ہو، اور ایسی نیکی اور تقوی کہ جس سے دار آخرت میں فلاح نصیب ہو، اس کا ذکر ہوگا آئندہ درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا